انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام دوستو بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل شانہ و عم نوالہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس ذات بابرکات نے محض اپنے فضل و کرم کے ساتھ، اپنی مہربانی اور اپنی عنایت کے ساتھ ہم جیسے گناہگار لوگوں کو بازاروں کے پراگندہ ماحول سے بچا کر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ جل شانہ جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس بندے کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ جل شانہ جس بندے کے ساتھ محبت فرماتے ہیں اس کو نیکی کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ دین کی سمجھ بھی اللہ جل شانہ کا بے بدل احسان ہے، اور نیکی کی توفیق بھی اللہ جل شانہ کا بے بدل احسان ہے۔ جب کوئی ایک نیکی اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں قبولیت اختیار کر جاتی ہے تو رب العالمین انعام کے طور پر مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، اپنے گناہ پر استغفار نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، اللہ کے حضور ندامت کے آنسو نہیں بہاتا، تو وہ ایک گناہ آنے والی زندگی میں مزید گناہوں کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے ہر آن ہر گھڑی اللہ جل شانہ سے اپنے گناہوں پر استغفار کرنا، ہر آن ہر گھڑی اللہ جل شانہ سے نیکی کرنے کی توفیق مانگنا، اور ہر آن ہر گھڑی اللہ جل شانہ سے اپنی نیکیوں کے قبول ہونے کی دعا کرنا، یہ ہر مومن کی علامت اور نشانی ہے۔ میرے بھائیوں، سورہ شمس کی 2 آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ سورہ شمس کی فضیلت یہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سورہ شمس پڑھتا ہے اللہ جل شانہ اس کو دنیا ما فیہا کا سارا خزانہ خرچ کرنے کا، صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یعنی یہ 30 سیکنڈ میں پڑھی جا سکتی ہے، 35 سیکنڈ میں، آدھے منٹ میں، زیادہ سے زیادہ 1 منٹ میں۔ تو جو بندہ دن میں سورہ شمس کی تلاوت کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کو دنیا و ما فیہا کا سارا مال صدقہ کرنے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس صورت میں صرف اللہ جل شانہ نے 2 باتیں کی ہیں اور بڑے مضبوط انداز کے ساتھ کی ہیں۔ پہلی بات فرمایا قد افلح من زکاہا، اور دوسری بات وقد خاب من دساہا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا جس بندے نے اپنے دل کو پاکیزہ کر لیا وہ بندہ کامیاب ہو گیا، اور جس بندے نے اپنے دل کو خراب کر لیا، ناپاک کر لیا، وہ ناکام ہو گیا۔ اس پر اللہ جل شانہ نے 11 قسمیں اٹھائی ہیں۔ اس بات کو بیان کرنے سے پہلے 11 قسمیں اٹھائیں، اور پھر اللہ جل شانہ نے یہ بات کی دل کا پاکیزہ رکھنے والا بندہ کامیاب، دل کو ناپاک کرنے والا بندہ ناکام۔ پھر اللہ جل شانہ نے اس کے بعد ایک گواہی بیان کی ہے، ایک قوم جس کا بڑا چرچا تھا، جس کا بڑا عروج تھا، اس قوم کے ناکام ہونے کی گواہی اللہ جل شانہ نے اگلی چند آیات میں بیان فرمائی۔ رب العالمین کی بات ویسے ہی سچی ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ جل شانہ بات کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں بات کو مضبوطی کے ساتھ بٹھانے کے لیے، بات کی خود عمدگی کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ جل شانہ قسمیں اٹھا رہے ہیں، اور اتنی کثیر تعداد میں قسمیں اللہ جل شانہ نے کہیں نہیں اٹھائیں۔
ایک قسم اٹھائی یا دو قسمیں اٹھائیں، رب العالمین آگے بات بیان فرما دیتے ہیں۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، آگے اللہ جل شانہ نے بات کو بیان فرما دیا۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، آگے اللہ جل شانہ نے بات کو بیان فرما دیا۔ دو قسمیں، تین قسمیں، سورہ فجر میں 5 قسمیں، پھر اللہ جل شانہ نے بات کو بیان فرما دیا۔ یہاں اللہ جل شانہ نے 11 قسمیں اٹھائیں، 11۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ سورت جو ہے من وجہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، من وجہ یہ سورت پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور یہ 2 آیات پورے قرآن کا خلاصہ بن گئیں۔ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، جس بندے نے اپنے دل کو پاکیزہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، جس بندے نے اپنے دل کو ناپاک کر لیا وہ ناکام ہو گیا۔ پہلے اللہ جل شانہ نے قسم اٹھائی والشمس وضحاہا، اللہ جل شانہ نے فرمایا مجھے سورج کی قسم ہے، اس کے روشن ہونے کی قسم ہے۔ والقمر اذا تلاہا، اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں مجھے چاند کی قسم ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنا کہ غیر اللہ کی قسم اللہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ جل شانہ مالک ہیں اس کائنات کے، خالق ہیں۔ اللہ جل شانہ جس چیز کی چاہیں جب چاہیں قسم اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ اس چیز کے مالک خالق اللہ جل شانہ ہیں۔ لیکن کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے غیر کی قسم اٹھائے۔ وہ ماں باپ کی قسم نہیں اٹھا سکتا، کسی بڑے کی قسم نہیں اٹھا سکتا، کسی درخت کی قسم نہیں اٹھا سکتا، کسی پتھر کی قسم نہیں اٹھا سکتا۔ انسان جب بھی، مسلمان جب بھی قسم اٹھائے گا صرف اللہ جل شانہ کی قسم اٹھائے گا، اللہ کے غیر کی قسم نہیں اٹھا سکتا۔ اور اللہ جل شانہ جس چیز کی چاہیں جب چاہیں قسم اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ اس کے مالک بھی ہیں، اس چیز کے خالق بھی ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا والقمر اذا تلاہا، چاند کی قسم، جب سورج چھپنے کے بعد اس کے پیچھے چاند آتا ہے اس چاند کے آنے کی قسم۔ والنہار اذا جلاہا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں مجھے دن کی قسم اور دن کی روشنی کی قسم۔ واللیل اذا یغشاہا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں مجھے رات کی قسم اور رات کے چھا جانے کی قسم، رات کے سناٹے اور رات کی تاریکیوں کی قسم۔ واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا، اللہ فرماتے ہیں مجھے آسمان کی قسم، آسمان کو بنانے والی ذات یعنی مجھے میری اپنی قسم۔ والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا، اللہ فرماتے ہیں مجھے زمین کی قسم اور زمین کو بچھا دینے والی ذات یعنی مجھے میری اپنی قسم۔ والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا، اللہ جل شانہ نے فرمایا مجھے انسان کی قسم، مجھے ہر نفس کی قسم اور اس نفس کو صحیح بنانے والی ذات کی قسم۔ یعنی اللہ جل شانہ چیز کی قسم بھی اٹھاتے ہیں اور اس چیز کو بنانے والی ذات اپنی قسم بھی اللہ جل شانہ بیان فرماتے ہیں۔ پھر یہ 11 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ جل شانہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد انسان کے اندر 2 مادے ڈال دیے ہیں، ایک تقوی اور طہارت کا مادہ انسان کے دل میں اللہ نے ڈال دیا، دوسرا فسق و فجور کا مادہ، ایک فرما برداری کا مادہ دل میں ڈال دیا، ایک نافرمانی کا مادہ اللہ جل شانہ نے دل میں ڈال دیا۔ فرشتے تھے، فرشتوں میں فسق و فجور کا مادہ نہیں ہے، فرشتے نافرمانی نہیں کر سکتے، اللہ نے ان کی تخلیق میں ان کی نافرمانی کرنے کا مادہ ہی نہیں ڈالا۔ کوئی ایسی چیز ہے شیاطین ہے اس میں فرما برداری کرنے کا مادہ ہی نہیں، فرشتوں میں نافرمانی کا مادہ نہیں، کسی مخلوق میں فرما برداری کرنے کا مادہ نہیں، تو اللہ جل شانہ نے انسان میں دونوں مادے ڈال دیے ہیں،
نیکی کا مادہ بھی ہے، نافرمانی کا مادہ بھی ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے بیان کیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کے اندر تقوی اور طہارت کا مادہ ڈال دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فسق و فجور یعنی نافرمانی کا مادہ بھی ڈال دیا ہے۔ دونوں صلاحیتیں موجود ہیں انسان میں، نیک راستے پر چلے صلاحیت اللہ نے رکھ دی ہے، برے راستے پر چلے صلاحیت اللہ جل شانہ نے رکھ دی ہے۔ پھر دونوں راستے بھی دکھا دیے ہیں، یہ کامیابی کا فرما برداری کا راستہ ہے، یہ نافرمانی کا راستہ ہے۔ دونوں راستے بھی دکھا دیے، دونوں راستوں پر چلنے کی صلاحیت بھی اللہ نے عطا فرما دی۔ اور ایک حدیث ہے مشکات المصابیح کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اسی پر بس نہیں ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی جو جوان ہوتا ہے، اللہ جل شانہ کی جانب سے ایک فرشتہ آ کر اس کی دائیں کوکھ پر بیٹھ جاتا ہے اور اس کو نیکی کی تلقین کرتا ہے، اور ایک شیطان آ کر اس کی بائیں کوکھ پر بیٹھ جاتا ہے، اس کو برائی کی تلقین کرتا ہے۔ کئی بار آپ نے لوگوں سے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں یار ایک دل کرتا ہے نماز پڑھ لوں، پھر دل کرتا ہے نماز نہ پڑھوں، ایک دل کرتا ہے حج پر چلا جاؤں، ایک دل کرتا ہے اگلے سال جاؤں، ایک دل کرتا ہے نیکی کر لوں، ایک دل کرتا ہے، دو دل تو نہیں ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے کسی انسان کے سینے میں ہم نے دو دل نہیں بنائے۔ سورہ احزاب میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں پھر ایک ہی بندے کے دو دل کیسے کر رہے ہیں؟ وہ جب فرشتہ تلقین کرتا ہے، القاء کرتا ہے، نیکی کی جانب ابھارتا ہے، نیکی کرنے کو دل کرتا ہے، اور شیطان جب برائی کی جانب ابھارتا ہے تو برائی کرنے کو دل کرتا ہے۔ ان دونوں میں انسان کا اپنا نفس کام کرتا ہے، اپنا جی اس کا کام کرتا ہے، اپنا دل اس کا کام دکھاتا ہے کہ وہ اللہ کے فرشتے کی بات مان کر نیک راستے پر چلتا ہے، یا اللہ کے دشمن شیطان کی بات مان کر اس کے راستے پر چلتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر انسان میں ہم نے تقوی اور طہارت کا مادہ بھی ڈال دیا ہے، فسق و فجور کا مادہ بھی ڈال دیا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ اللہ جل شانہ نے 11 قسمیں اٹھائیں۔ اٹھانے کے بعد اللہ جل شانہ اب خلاصہ بیان فرما رہے ہیں، اس بات کو بیان فرما رہے ہیں جس بات کی اہمیت کے لیے رب العالمین نے قسمیں اٹھائیں۔ اس ذات نے جس سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی سچا نہیں ہے، جس سے بڑھ کر اس کائنات میں جس کے قول سے بہتر کسی کا قول نہیں ہے، وہ ذات قسمیں اٹھاتی ہے۔ اس کے بعد وہ ایک بات بیان کر دی، قد افلح من زکاہا، تحقیق اللہ فرماتے ہیں پکی بات ہے جس بندے نے اپنے دل کو پاکیزہ کر لیا، اپنے دل میں تقوی اور طہارت کو داخل کر لیا، اپنے دل کو پاک اور صاف کر لیا، فرمایا وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، جس بندے نے اپنے دل کو خراب کیا، اپنے دل کو ناپاک کیا، اپنے دل کے اندر پاکیزگی داخل نہ ہونے دی، اللہ فرماتے ہیں وہ بندہ ناکام ہو گیا ہے، وہ دنیا میں بھی ناکام ہو گیا ہے، آخرت میں بھی ناکام ہو گیا ہے۔ تمہیں یقین نہیں آتا، دنیا کی عدالتوں میں آپ دیکھیں تو وہاں کوئی بھی بات ہو سب سے پہلے گواہ مانگتے ہیں، گواہ، اگر گواہ نہ ہو اس کے پاس تو پھر قسم دی جاتی ہے۔ گواہوں اور قسموں میں سے ایک چیز خود نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ جو دعویٰ کرنے والا ہے اپنے دعوے کو سچا کرنے کے لیے گواہ پیش کرے۔ اگر اس کے پاس گواہ نہ ہو، جس پر الزام لگایا جا رہا ہے وہ اپنے الزام کو دور کرنے کے لیے قسمیں اٹھائے، تو یا گواہ ہوتے ہیں یا قسمیں ہوتی ہیں۔ یہاں اللہ جل شانہ نے بات کی اہمیت کو بیان فرمانے کے لیے دونوں چیزوں کو جمع کر دیا، پہلے قسمیں اٹھائی ہیں، پھر اللہ گواہی پیش کر رہے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ پاکیزہ دل رکھ کر
ناپاک دل رکھ کر تم کامیاب ہو سکتے ہو، نافرمانی کا دل رکھ کر تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میری اس بات کو کہ میرے پاس پاکیزہ دل لے کر آؤ، میری اس بات کو کذبت ثمود بطغواہا، ایک قوم گزری ہے قوم سمود، اللہ گواہی بیان کر رہے ہیں اس قوم کی ہلاکت کی۔ فرماتے ہیں وہ قوم گزری ہے، اس قوم نے اپنی سرکشی کی وجہ سے، اپنی سرکشی اور جو ہے نافرمانی کی وجہ سے اللہ جل شانہ کی اس بات کو جھٹلا دیا۔ اللہ تو چاہتے ہیں کہ میرے پاس پاکیزہ دل لے کر آؤ، صاف ستھرا دل لے کر آؤ، مخلصین لہ الدین، اخلاص سے بھرا ہوا دل لے کر آؤ۔ میری اس بات کو اللہ فرماتے ہیں قوم سمود نے جھٹلا دیا، اور قوم سمود بہت ساری قومیں ہلاک ہوئی ہیں، قوم نوح ہے، قوم لوط ہے، قوم عاد ہے، قوم شعیب ہے، لیکن یہ آیات مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں عرب میں اتر رہی ہیں۔ عرب کے لوگ تبوک کے مقام کے قریب قوم سمود کے تباہ ہونے والے کھنڈرات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ تو 6000 سال پرانی تہذیب، دنیا میں آپ کو پرانی تہذیبوں میں اگر کوئی تہذیب ملے گی تو 200 سال پرانی ہوگی، 400 سال پرانی ہوگی، 1000 سال پرانی ہوگی، 2000 سال پرانی ہوگی، لیکن اس وقت 6000 سال پرانی تہذیب جس پر اللہ کا عذاب آیا، قوم عبرت کا نشان بن گئی، لیکن اس کے کھنڈرات بچے ہوئے تھے اس وقت بھی۔ تو اللہ جل شانہ نے قوم سمود کا تذکرہ کیا۔ یہ جس وقت لوگ شام کی طرف اور جو ہے فلسطین کی طرف جاتے تو تبوک کے مقام کے قریب ایسی قوم جس کے بارے میں قرآن بیان کرتا ہے الذی لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ اس جیسی دوسری قوم ہم نے کہیں پیدا ہی نہیں کی، ہم نے کبھی نہیں بنائی، جنہوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کر مکان بنائے، اور خوبصورت مکان رہائش کے لیے، ان زندگی گزارنے کے لیے، ایسی باصلاحیت قوم کہ اپنے رہنے کے لیے سب سے بہترین گھر بنائے انہوں نے، اور ایسی طاقتور قوم کہ وہ جو ہے لمبے لمبے ان کے قد، اور طاقتور اتنی کہ کسی درخت کو ہاتھ ڈالتے یوں اور اس کو جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دیتے، اور 2 ہاتھیوں کو پکڑتے، کانوں سے پکڑ کر ان میں آپس میں ٹکرا دیتے۔ اتنی طاقتور کہ رب فرما رہا ہے الذی لم یخلق مثلھا فی البلاد، اس کے مثل تو ہم نے کوئی اور قوم پیدا ہی نہیں کی۔ تو سب سے ترقی یافتہ قوم اس زمانے کی، سب سے عروج والی قوم اس زمانے کی، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں سب کچھ تھا، رہائش کے لیے عمدہ مکان تھے، کھانے کے لیے ان کے پاس عمدہ کھانے تھے، اور طاقت کے اعتبار سے تھا، لیکن میرے نافرمان ہو گئے، میرے سامنے اپنا دل پاکیزہ کر کے نہ لا سکے۔ کذبت ثمود بطغواہا، اللہ فرماتے ہیں اس قوم نے مجھے اور میرے رسولوں کو اور میری بات کو جھٹلا دیا، اور اسی پر بس نہیں، اللہ جل شانہ نے اس قوم کے کہنے پر وہاں اس وقت کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کے ہاتھ سے ایک بہت بڑا معجزہ ظاہر کیا، پہاڑ پھٹا، اس میں سے گابن اونٹنی نکلی، باہر آتے ہی اس نے بچے کو جنم دیا۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ میری اس اونٹنی کو تم نے نقصان نہیں پہنچانا، اسے تکلیف نہیں پہنچانی، اس کے ساتھ چھیڑ خانی نہیں کرنی، لیکن قوم کے لوگ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا، اس قوم نے پلاننگ کی، پھر اس قوم کا سب سے بدبخت آدمی، سب سے اشقا، سب سے بدبخت آدمی اللہ فرماتے ہیں وہ کھڑا ہوا، اور حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، صالح علیہ السلام نے فرمایا کافر ہو، ایمان نہیں لا رہے، نافرمان ہو، فرما برداری نہیں کر رہے، دنیا کی زندگی کے چند سالوں کے مزے اٹھا لو، لیکن اس کو نہ چھیڑنا، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، یہ جس گھاٹ سے پانی پیتی ہے اس سے منع نہ کرنا، جس چراگاہ میں یہ چرنے کے لیے جاتی ہے اس کو روکنا نہیں ہے، اس کو تکلیف نہیں پہنچانی، ورنہ اللہ کا امر آئے گا، اللہ کا حکم آئے گا اور تمہیں نیست و نابود کر دے گا۔ لیکن قرآن کہتا ہے
قرآن کہتا ہے ان کا سب سے بڑا بدبخت آدمی اور پوری قوم جو ہے فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، اس قوم نے صالح علیہ السلام کی بات کو رد کر دیا، جھٹلا دیا، انکار کر دیا بات ماننے سے۔ کہا ہم وڈیرے ہیں اس علاقے کے، ہم چودھری ہیں اس علاقے کے، ہم سردار ہیں اس علاقے کے، طاقت کے اعتبار سے ہمارا مثل کوئی نہیں ہے، مال کے اعتبار سے ہمارا مثل کوئی نہیں ہے، بات ہماری چلے گی، آپ کی بات نہیں چلے گی، پتہ نہیں کہاں سے آپ لے کر کے آتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے صالح علیہ السلام کی بات کو جھٹلا دیا اور اس اونٹنے کے پاؤں کاٹ دیے، اسے ذبح کر دیا اور اسے قتل کر دیا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، پھر تیرے رب کے عذاب کا کوڑا ان پر برسا، تیرے رب کا عذاب آیا، ان لوگوں کو پکڑا اور ان کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا، ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، جب بھی دنیا کا کوئی بندہ کسی کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے، اگرچہ اس پر غالب آ جائے لیکن پھر بھی اس کو ہلکا ہلکا ڈر ضرور ہوتا ہے کہ کہیں یہ زیادہ قوت کے ساتھ نہ آئے اور مجھے نقصان پہنچائے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں رب ہوں وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، مجھے انجام کا ڈر نہیں ہے۔ انجام کا ڈر دوسرے لوگوں کو ہوتا ہے، میں رب ہوں اس کائنات کا، میں مالک ہوں اس کائنات کا، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، مجھے انجام کا ڈر نہیں ہے، یہ میرا نقصان نہیں کر سکتے، میں ان کو فائدہ پہنچا رہا ہوں کہ میری بندگی کی طرف آؤ۔ تو اس صورت میں اللہ جل شانہ نے پہلے 11 قسمیں اٹھائی ہیں، پھر 2 باتیں بیان کی، پھر ان باتوں کو سچ ثابت کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے ایک گواہی بیان کی، 11 قسمیں، بیچ میں بات، اور آخر میں اللہ جل شانہ نے گواہی بیان کی قوم سمود کی۔ تو اللہ جل شانہ نے جو بات کی ہے یہ پورے سورت کا خلاصہ بن رہا ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اللہ فرماتے ہیں لوگو اپنا دل پاکیزہ کر کے میرے پاس لانا، پاکیزہ دل کے ساتھ اور تقوی والے دل کے ساتھ، طہارت والے دل کے ساتھ میرے پاس آؤ گے، کامیابیاں پا جاؤ گے۔ لیکن اگر تم لوگ ناپاک دل لے کر آئے، ناپاک دل لے کر آئے تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ناپاک دل والا آدمی ناکام ہے۔ پاکیزہ دل کیا ہے؟ سب سے بڑی دل کی پاکیزگی ہے کہ بندہ اللہ کی توحید اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا قائل ہو، یہ دل کی سب سے بڑی پاکیزگی ہے۔ اور دل کی ناپاکی کیا ہے؟ جس بندے کے دل میں کفر اور شرک پھنسا ہوا ہو، یہ ناپاک دل ہے۔ اللہ کی الوہیت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھنے والا دل، یہ پاکیزہ دل ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر اور شرک کرنے والا دل، یہ ناپاک دل ہے۔ تو اللہ فرماتے قد افلح من زکاہا، جو دل اللہ کی الوہیت کا ایمان لے کر آئے گا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ایمان لے کر آئے گا اور قرآن پر ایمان لے کر آئے گا، پہلی آسمانی کتابوں پر ایمان لے کر کے آئے گا، پہلے گزرے ہوئے تمام رسولوں پر ایمان لے کر کے آئے گا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے کر کے آئے گا، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے اس پر ایمان لے کر کے آئے گا، اور اللہ جل شانہ ترازو قائم کرنے والے ہیں اس پر ایمان لے کر کے آئے گا۔ فرمایا قد افلح من زکاہا، یعنی کہ پاکیزہ دل لے کر کے آئے گا وہ کامیاب ہے۔ اور فرمایا وقد خاب من دساہا، جو بندہ ناپاک دل لے کر کے آئے گا، کیا مطلب؟ اس کے دل میں کفر ہے، وہ رسول اللہ کے ساتھ کرے، رب العالمین کی ذات کے ساتھ کرے، پہلے گزرے ہوئے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کرے، اور آسمانی کتابوں کے ساتھ کرے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے
اس کے ساتھ وہ کفر کرے یا اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرائے، اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرائے یا اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرائے۔ فرمایا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنے دل کو ناپاک کر لیا ہے، اور جو بندہ اپنا ناپاک دل لے کر کے آئے گا اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ ناکام ہے، دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام ہے۔ یہ سب سے بڑی پاکیزگی اللہ کی توحید اور نبی علیہ السلام کی رسالت اور اس پر ایمان ہے، یہ سب سے بڑی پاکیزگی ہے دل کی۔ اور کفر اور شرک یہ سب سے بڑی ناپاکی ہے دل کی۔ پھر اس کے بعد چھوٹے درجے کی آ گئی۔ چھوٹے درجے کی ناپاکی دل کی کیا ہے؟ چھوٹے درجے کی جو ناپاکی ہے وہ اپنی زندگی میں کبیرہ گناہ کرنے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کی تعداد تقریباً 40 کے قریب ہے۔ ایک حدیث میں 10 کے قریب آئی، ایک حدیث میں 15 کے قریب آئی، ایک حدیث میں 7۔ اگر ساری حدیثوں کو جمع کیا جائے تو یہ 40 کے قریب بڑے بڑے گناہ جسے کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک گناہ جو آج زبان زد عام ہے، جو بندے کے دل کے ناپاک ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یہ ناپاکی جو تھی یہ دل کی طہارت کا نہ ہونا۔ پہلے صرف عورتوں سے منسوب تھی بات، لیکن آج بڑے بڑے قد کاٹ کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس بیماری میں، دل کی اس بیماری میں بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کون سی بیماری؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے محبوب صحابی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات صرف حضرت معاذ سے فرمائی، صرف کہ اے معاذ مجھے تمہارے ساتھ بڑی محبت ہے، بڑی محبت۔ اور صحابہ سے فرمائے ہیں، اس سے ملتے ہوئے جملے ہیں، لیکن یہ خاص جملہ کہ اے معاذ مجھے تیرے ساتھ بڑی محبت ہے۔ باقی جو بھی قافلہ اللہ کے رسول نے روانہ کیا، وہ جہاد کے لیے گیا ہو، وہ دعوت کے لیے گیا ہو، وہ پیغام لے کر گیا ہو، اس کو اللہ کے نبی مسجد سے روانہ کرتے تھے۔ یہاں سے اٹھتے مسجد کے دروازے تک جاتے اور الوداع کرتے، لیکن معاذ بن جبل کے ساتھ اس قدر محبت ہے نبی علیہ السلام کو کہ نبی علیہ السلام مسجد نبوی سے اٹھے، دروازے تک گئے، پھر مدینہ منورہ کے آخری کنارے تک گئے، پھر مدینہ منورہ سے باہر 6 میل تک اس حال میں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہیں، اللہ کے رسول ساتھ پیدل چل رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے بہت ساری وصیتیں کی۔ ان میں ایک اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ ممکن ہے آئندہ جب تم لوٹ کر مدینہ منورہ میں آؤ تو میرے ساتھ تمہاری ملاقات نہ ہو، ممکن ہے تم آؤ اور میرے روضہ کو دیکھو، مجھے نہ دیکھ سکو۔ یہ جملہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ پھوٹ کر رونے لگے اور قریب تھا کہ گر جاتے۔ نبی علیہ السلام کو بھی رونا آیا، لیکن آپ علیہ السلام نے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے چہرہ پھیر کر مدینہ منورہ کی جانب کر لیا اور فرمایا معاذ تم جاؤ، یہ اللہ کو منظور ہے کہ اللہ کے دین کا پیغام لے کر تم یمن میں جاؤ اور اللہ کے دین کا کام کرو۔ اللہ کی مشیت یہ ہے، یاد رکھنا میرے قریب وہ بندہ ہوگا کل قیامت کے دن جس کا دل تقوی سے بھرا ہوا ہوگا۔ یہ دنیا کا قرب نہیں ہے۔ میرے رسول نے فرمایا جو بندہ کل قیامت کے دن میرے قریب ہوگا، فرمایا وہ بندہ ہوگا جس کا پاکیزہ دل ہوگا، تقوی اور طہارت سے بھرا ہوا ہوگا، وہ میرے قریب ہوگا۔ تو اسی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث منسوب ہے، وہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا اے معاذ تجھے معلوم ہے کل قیامت کے دن لوگ جہنم میں سب سے زیادہ کس وجہ سے جائیں گے؟ جہنم میں لوگ سب سے زیادہ کس وجہ سے جائیں گے؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ
آپ بیان کیجئے۔ تو نبی علیہ السلام نے صرف بات نہیں کی، صرف بات نہیں کی، نبی علیہ السلام نے یوں اپنی زبان مبارک کو باہر نکالا اور انگلی سے اور انگوٹھے سے پکڑا، یوں دیکھنا، زبان سے بات نہیں کی نبی علیہ السلام نے کہ لسان کی وجہ سے لوگ جہنم میں کثرت سے جائیں گے، بلکہ کر کے دکھایا، زبان مبارک باہر نکالی اور پکڑا، اور پکڑ کر فرمایا معاذ کل قیامت کے دن لوگ اس کی وجہ سے سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کسی کا نام برے طریقے سے نہ لو، ایمان لانے کے بعد سب سے بری چیز یہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسخر قوم من قوم، اے قوم، اے لوگو، کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کا مذاق نہ اڑائے، جو مذاق اڑائے گا میرا رب ان قریب اس مذاق اڑانے والے کو لوگوں کے لیے مذاق بنا کے رکھ دے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کسی کی غیبت نہ کرو، قرآن کہہ رہا ہے کسی کے ساتھ حسد نہ کرو، قرآن کہہ رہا ہے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ آج زبان زد عام جو سب سے زیادہ یہ چیز جو تھی زبان والی چیز پہلے عورتوں کی جانب منسوب تھی کہ عورتوں میں حسد زیادہ ہے، عورتوں میں بغض زیادہ ہے، عورتیں غیبت زیادہ کرتی ہیں، عورتیں تانے زیادہ مارتی ہیں، لیکن آج یہ چیز مردوں میں عورتوں کی بنسبت بہت زیادہ ہے۔ میں نے بیسیوں ایسے لوگوں سے سنا ہوا ہے جو نیکی کرتے ہیں لیکن نیکی مکمل ہونے سے پہلے اس نیکی کو نیست و نابود کرے بغیر وہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ ایک مالدار کے دروازے پر ایک غریب اور ضرورت مند پہنچتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، امیر آدمی اس کی تھوڑی بہت ضرورت پوری کر دیتا ہے، اور پوری کرنے کے بعد یہی مالدار آدمی جس نے صدقہ کیا ہے، جس نے خیرات کی ہے، آپ اس کا خبث باطن دیکھیں گے، اس کا ناپاک دل دیکھیں گے جو اس کی زبان سے نکلے گا۔ یہ کہے گا یار فلاں غریب وہ میرے پاس آیا، جان ہی نہیں چھوڑ رہا تھا، مجھ سے بار بار مانگ رہا تھا، پھر میں نے اس کو اتنے دے دیے۔ کیا مانا؟ یہ اندر کا خبث باطن اس کا باہر نکل رہا ہے، یہ نیکی برباد کیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں۔ لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ مولوی صاحب جانی نماز اپنی وہیں برباد کر کے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ان لوگوں نے انتظام اچھا نہیں کیا تھا، پانی کا مسئلہ پیدا ہوا، وہاں خوراک کا مسئلہ پیدا ہوا، سواری، اپنی کوئی نیکی برباد کیے بغیر نہیں چھوڑتے۔ اسی کو قرآن نے بیان کیا، اسی کو اللہ کے رسول بیان فرما رہے۔ میرے بھائیو وقت پورا ہو رہا ہے، اللہ کی قسم میں اس پر موتی عرض کرتا کہ پاکیزہ دل میرے رب کو کتنا پسند ہے اور ناپاک دل میرے رب کو کتنا ناپسند ہے۔ وہی کامیاب ہے جو بڑا پاکیزہ دل لے کر گیا، اور پاکیزہ دل جو ہے وہ اسی بندے کی زبان اس کے دل کی ترجمانی کر رہی ہوتی ہے۔ اگر دل پاکیزہ ہے زبان پاکیزہ جملے بولے گی، اگر دل ناپاک ہے زبان ناپاک جملے بولے گی، ناپاک جملے، وہ جملے جو دوسرے کے دل کو تکلیف پہنچائیں، وہ جملے جو لوگوں کے جگر کو کاٹ دیں، وہ جملے جس سے ضرورت مند آدمی اپنی ضرورت بھی پوری کرنے سے محروم رہا اور سکھ چین کی زندگی گزارنے سے بھی محروم رہا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے مختصر الفاظ ہیں 11 قسمیں اٹھائی ہیں اور 2 جملے بیان کیے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ وہ بندہ جس نے اپنے دل کو پاکیزہ کر لیا، اللہ فرماتے ہیں وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے دل کو ناپاک کیا، اللہ فرماتے ہیں وہ ناکام ہو گیا۔ نہیں یقین آتا قوم سمود کی مثال کو دیکھ لو۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔